بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ ہے جس نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی تاریخ کی تباہ کن آگ کیسے لگی؟ اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک یہ آگ کیوں نہ بجھائی جا سکی؟ تاریخ کی یہ بدترین آگ بد دعائیں ہیں یا عذاب الہی یا کچھ اور؟ 2025 کیا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے اور کیا مظلوم فلسطین مسلمانوں کی سسکیوں اور بد دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس آگ کو قہر خداوندی قرار دے رہے ہیں کہ غزہ اور ارض مقدس کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ آگ قدرت کا قہر بن کر برس رہی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، لاس اینجلس میں لگی آگ کے بھڑکتے شعلوں نے 10,000 سے زائد عمارتوں کو تباہ کر ڈالا ہے۔ اس آگ نے تقریباً 34,000 ایکڑ رقبہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بڑے بڑے اداکار اور سیاستدان نامور افراد کے گھر جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ امریکی مالیاتی اداروں کے بیان کے مطابق اس آگ سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ 50 ارب ڈالر سے زائد تک پہنچ سکتا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس وہ جگہ ہے جہاں ہالی ووڈ کے امیر ترین لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات اپنی جائیدادوں کی تباہی پر غمزدہ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے قتل عام میں نہ صرف شریک بلکہ ان کے خلاف اسرائیل کو فنڈ بھی مہیا کرتے ہیں۔ مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطالبہ کرنے والا امریکہ بدترین آگ کی زد میں ہے۔ یہ ایک ایسا مکافات عمل ہوا ہے جو ہم نے شاید ہی اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا ہو۔ جس وقت ارض مقدس کے مظلوم مسلمانوں پر کفار بمباری کر رہے تھے، غزہ پر آتش و آہن برس رہی تھی، تو غزہ کی آگ پر خوش ہونے والا ہالی ووڈ اداکار جیمز ووڈ اسرائیل سے کہہ رہا تھا کہ فلسطین اور اس کے لوگوں کو مکمل تباہ کر دو، ان کے گھروں کو جلا دو۔ اور آج وہی شخص اپنے گھر، مال و دولت کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر رو رہا ہے۔ جس طرح مظلوم غزہ کے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی کر رہے تھے، آج اسی طرح یہ کفار اپنے گھروں کو چھوڑنے اور بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ غزہ کو جلانے والوں کا حال آج بدترین انجام کو پہنچ رہا ہے۔ غزہ اور امریکی شہر لاس اینجلس کی موجودہ تصاویر آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں۔ دونوں تصاویر میں کوئی خاص فرق نہیں دکھائی دے رہا۔ ان کفار نے جس طرح ارض مقدس کو کفار نے مٹانے کے لیے بمباری کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کفار پر آگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب نہیں بولتا۔ القہار الجبار ذات پاک نے سورۃ المریم کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ترجمہ بے شک تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کا ظلم و ستم یہ کفار غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اس کا حصہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھولا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لاس اینجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قدرت کا انتقام ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا پھر کچھ اور؟ اتنی ترقی اور ذرائع ہونے کے باوجود امریکہ میں فائر فائٹرز آگ کو بجھانے میں کیوں ناکام ہیں؟ بعض علماء کرام کے بقول یہ آگ عذاب الہی ہے جو غزہ پر ظلم و ستم کی سزا ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں کفار کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور کفار و مشرکین پر اپنا قہر برسائے۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔